اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے جس کو معاہدہ لاؤزان کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر مجبور کرتا ہے ترکی کو کہ وہ اپنی باؤنڈری میں بند ہو جائے، اور 5 شرائط رکھتا ہے۔ وہ 5 شرائط آج بھی فرانس کے اندر موجود ہیں۔ وہاں پہ ان کے پاس ایک جگہ پہ وہ انہوں نے وہ فرینچ کے اندر وہ لکھا ہوا ہے معاہدہ، وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس معاہدے کے اندر جو اہم چیزیں ہیں 5 ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جانشینوں کو بعد میں قتل کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ اور ان کے اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 بڑے اعظموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھا، بہت ساری جائیداد تھی جو ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا، خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور ترکی کے اوپر ایک اور پابندی لگی کہ پٹرول نہیں نکال سکتا یا معدنیات نہیں نکال سکتا اپنے ملک میں سے بھی، اور باہر بھی کہیں سے نہیں نکال سکتا، ڈرلنگ نہیں کر سکتا چاہے پٹرول نیچے موجود ہے، یہ صرف پٹرول خریدے گا۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی ان کے ساتھ ہوئی۔ باسفورس کا ایک ان کے پاس سمندر ہے، ساحل سمندر ہے، بہت زبردست ان کی بندرگاہ ہے، اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا کہ جو مرضی یہاں سے جائے، جو مرضی یہاں سے آئے، ترکی جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے پائے گا۔ یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی کے اوپر لگ گئی۔ اب 100 سال کے لیے یہ معاہدہ تھا کہ 100 سال تک ترکی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اب 100 سال ختم ہونے والے ہیں، ترکی کرے گا کیا؟ ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا تیل کے لیے۔ بہت ساری جگہوں پہ ترکی میں تیل موجود ہے، وہ تیل نکالے گا، دنیا کو بیچے گا، یا اپنی ضرورت کا تیل فوراً نکالے گا اور اس میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، وہ باسفورس کے سمندر پہ ٹیکس لگائے گا، وہ ٹیکس لینے کی کوشش کرے گا۔ جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں ان سے کہے گا کہ 100 سال مکمل ہو گئے، اب آپ ٹیکس دیں، ٹیکس دیے بغیر ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ یہ کینال جو ہے یہ مستقبل کے اندر آنے والے 5-7 سال کے اندر یہ نہر سویز سے زیادہ امپورٹنٹ ایک نہر بن جائے گی۔ دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا، ٹول وصول کرے گا، اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہے ترکی کی اکانومی کی سچویشن آنے والے وقت میں۔ دوسرا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ طیب اردگان نے ایک کام شروع کر دیا۔ فلسطین میں کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے شور مچاتے ہیں۔ ان کا ایک شپ بھی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ادویات اور مدد کا سامان لے کر غزہ تک، پاکستانی صحافی بھی اس میں گئے تھے۔ تو یہ جس پہ اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا، تو غزہ تک انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ان کی مدد کرنے کی، اور یہ ہمیشہ ترکوں کی کوشش ہے طیب اردگان کی قیادت میں کہ فلسطین کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑیں۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، کشمیر کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے، اور جہاں پہ بھی، یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، میانمار میں، اس کا نیا نام میانمار ہے، پرانا نام اس کا برما ہے، وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں کی حکومت نے کیا تو طیب اردگان اور ان کی وائف نے اپنا رول پلے کیا۔ تو یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنا ایک مقام پیدا کریں۔ ان کو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ ترکی ایک بہت بڑا پلان لے کر چل رہا ہے، وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط کر لیے ہیں۔ مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اس کے ساتھ اس نے گہری دوستی بنا لی ہے۔ اکثر ان کے لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں، ترک صدر بھی آتے رہتے ہیں، طیب اردگان خود آتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ صورتحال وہ سمجھ رہے ہیں اور پلان کر کے چل رہے ہیں کہ ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت مستقبل میں ہوگی۔ اور ترکوں کی ایک خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ان کو واپس ملے۔ کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی؟ سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر۔ ایران کا ووٹ بہت اہم ہے، پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے، بھارت بڑا اہم ہو جائے گا، اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، سینٹرل ایشین ممالک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان ملکوں کا جو ہے، میں ووٹ کی بات ایسے کرنا کہ یہ کوئی بیلٹنگ نہیں ہونی، لیکن یہ چیزیں طے تو ہونی ہیں کبھی نہ کبھی۔ تو ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے۔ ترکی جو ہے وہ اس کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے ابھی، لیکن فیوچر میں بہت بڑی ہونے جا رہی ہے۔ 2023 کے بعد جب معاہدہ لاؤزان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ تگڑے ہو جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنے حلیف پیدا کرنے شروع کیے ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک۔ چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک
तगड़े हरीफ के तौर पे वो अमेरिका के सामने आके खड़ा है। चाइना के साथ तुर्की के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इवन सऊदी अरब ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। तो मेरे ख्याल में जो अगला प्लेयर होगा इस सारी सिचुएशन में वो चाइना होगा। यूनाइटेड स्टेट के पास कुछ ना कुछ शेयर तो रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़े प्लेयर के तौर पे आने वाले सालों में, जब तक ये मामला तय हो रहे होंगे 2023 2024 में, तो दुनिया की इस नई साफबंदी में चाइना एक बड़े प्लेयर के तौर पे होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैसला साजी के अंदर उसका अपना एक रोल होगा। अमेरिका का वो रोल अब फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा।